جنرل صاحب، چیف آف ڈیفنس فورس کا عہدہ جو ہے کئی ممالک میں ہے، کئی ملکوں میں موجود ہے، ان پلیس ہے، اور ہمارے ہاں آیا یہ عہدہ اب لے کے آیا گیا. میرے خیال میں تھوڑا سا پہلے آ جاتا تو زیادہ بہتر تھا، بٹ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی اس کی ضرورت تھی اور ہے. میرے سے آپ اتفاق کریں گے جنرل صاحب یا نہیں؟ دیکھیں ران صاحب، بالکل اتفاق کروں گا. دیکھیں دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں نا، ہر ملک اپنی تھریٹ کے حساب سے اپنی قومی سلامتی کے لیے ایک ارینجمنٹ کرتا ہے، اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن. یعنی ہر کنٹری میں ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن مختلف کنٹریز میں ڈپینڈنگ آن وٹ ٹائپ آف تھریٹ دے ہیو، اور وہ ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ ہائر ڈائریکشن آف وار جو ہے وہ دے سکے، اور اس کے پاس وہ فار ایگزامپل سینٹرل جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے وہ دینے کے لیے آپ کے پاس ایک کنٹری لیول کے اوپر آرگنائزیشن ہونا ضروری ہے. دیٹ از دی ریزن کہ آج دنیا کے اندر مثلاً چیف آف ڈیفنس اسٹاف یا چیف آف ڈیفنس فورسز وہ کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، برٹن میں ہے، اٹلی میں ہے، ملیشیا میں ہے، اور جو امریکہ کا اپنا ایک سسٹم ہے ان کا بھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے، اور اس کی بھی اپنی پاورز ہیں. وہ ایڈوائزر بھی ہے ٹو دی پریزیڈنٹ، ٹو دی ڈیفense منسٹر اینڈ ٹو دی نیشنل سیکورٹی کونسل. اچھا، یہ کیوں چیزیں ضروری ہیں؟ دیکھیے ود دی پیسج آف ٹائم ہوا یہ ہے کہ جو ہیکٹ جی ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لینڈ فورسز کی تھوڑی اگلی لڑائی ہوگی، کسی جگہ جہاز آپس میں ایئر کا ہوا، کہیں نیول کی کوئی وائلیشن ہوگی. آج کے دور میں ڈیجیٹل جو ایرا ہے اس کے اندر آپ کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں. انڈیا کیوں رویا ہے؟ انڈیا اس لیے رویا ہے کہ ان کے پاس وہ سائنرجی یا وہ کوآرڈینیشن اس طرح نہیں تھی جو پاکستان نے کی، اور پاکستان نے یہ کوآرڈینیشن انڈر دی لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی. حالانکہ وہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف نہیں تھے، لیکن وہ جو رول ادا کر رہے تھے وہ رول ادا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے انڈیا کو ڈیفیٹ ہوئی. اور وہ رول کیا تھا؟ مثلاً لینڈ آپریشنز کیسے ہوں گے، مثلاً ایئر اسٹریٹجی اور بیٹل کیسے ہوگی، مثلاً نیوی والا کیا کرے گا، مثلاً اسپیس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے، سیٹلائٹس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے، سائبر وار کا کیا ہوگا. ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے کوآرڈینیٹ کر کے یہ سائنرجی جو ہے ٹو آپٹیمائز یور کمبیٹ پوٹینشیل یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. تو یہ پہلے بھی ہو رہی ہے. ابھی آپ کو تھوڑی تاریخ کا میں یہ بتاؤں کہ ہماری فوج میں پچھلے 25-30 سال سے بہت سی سٹڈیز ہوتی رہی، اور کہا گیا کہ یہ دنیا کے مختلف ممالک میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا یا چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے ہیں، ہمارا بھی ہونا چاہیے. سٹڈیز ہوتی رہی، حالانکہ انڈیا کے اندر بھی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا ہے عہدہ. تو اس کے اوپر رخ یہاں جاتا تھا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا تھا وہ کہتا تھا یار اوپر ایک چیف آف ڈیفنس فورسز ہو جائے گا تو ہماری وہ جو ہے وہ فوج کی وہ نہیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ سٹڈیز ہوئی ہیں، ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہیں آرکائیو میں فوج کے اندر، کہ یہ ضروری ہونا چاہیے آپ کا ایک سینٹرل ارینجمنٹ. لیکن ابھی چونکہ یہ جنگ لڑی اور اس میں یہ تجربہ بھی حاصل کیا اور یہ بھی دیکھا کہ یہ اشد ضروری ہے، تو دیٹ از دی ریزن کہ پھر یہ حکومت نے یہ موضوع سمجھا اور پارلیمنٹ نے یہ موضوع سمجھا کہ یہ ارینجمنٹ کیا جائے. اور اس کے اوپر ابھی جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو ہے یہ ان ایڈیشن ٹو لینڈ فورسز، چونکہ لینڈ فورسز اس لیے کہ لینڈ فورسز پیوٹل ہے. دیکھیں آپ کی اگر نیوی کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 60-70 ہزار ہے، یا ایئر فورس کی 70,000 1 لاکھ ہے، تو افواج پاکستان کو 6 لاکھ سے زیادہ ہے. سارے بارڈروں کو انہوں نے کرنا ہے، بٹ اکیلی نہ فوج، نہ اکیلی ایئر فورس، نہ اکیلی نیوی، نہ اکیلی آپ کے انٹیلیجنس سیٹ اپ جو ہے ISI کے یہ وہ کوئی بھی دے ہیو ٹو بی انٹیگریٹڈ. اور اس کے لیے آپ کی سینٹرل کمانڈ ضروری ہے، اور دیٹ از دی ریزن کہ آپ کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا یہ عہدہ بنانا اشد ضروری تھی. یہ ہماری ایک مجبوری تھی
اور یہ ایک خلا تھا جو پورا ہو گیا. تو میں نے, آپ کو یاد ہوگا, آپ کبھی رانا صاحب پچھلے کئی نکالنا کلپ, جس دن فیلڈ مارشل بنے ہیں عاصم منیر صاحب, میں نے اسی دن ٹی وی کے اوپر کہا تھا کہ جی ابھی آئی ایم شور کہ یہ تب ہی بات بنے گی کہ یہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ لیں, اور اس طریقے سے یہ جو ہماری ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن میں اسٹرکچرل فلا ہے اس کو دور کیا جائے. تو یہ ابھی ہو گیا ہے, تو آئی تھنک دیٹ از ویری گڈ. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی جنرل صاحب آپ ایگری کریں گے کیونکہ اب تو اسپیس فورس بھی آ گئی, سائبر فورس بھی آ گئی, راکٹ فورسز بھی آ گئی. سو مطلب کہ ڈائنامکس جو ہیں وار کے وہ چینج ہو گئے ہیں, اور سنرجی از ویری امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ. اور اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن اسٹڈی یہاں پہ کریں تو جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا, تو کمپیریزن اسٹڈی میں تھوڑا سا مجھے وہ آ جاتا ہے, کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس مجھے وہ بار بار آ جاتی ہے, وار گیمنگ جو کبھی کھیلی تھی ہم نے, تو اس میں وہ آ جاتا ہے کہ جناب وہاں پہ سنرجی نہیں تھی آن دا انڈین پارٹ. اگر آپ دیکھیں عہدہ موجود تھا, سب کچھ تھا, لیکن پہلی میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ میٹنگ مودی نے جب بلائی, اور اس میں جناب وہ اس نے سارے چیف جو تھے ان کو بلایا, ایئر چیف, نیول چیف, آرمی چیف اور را کے چیف کو بلایا. وہ وہاں پہ بچوں کی طرح ایک دوسرے پہ بلیم ڈال رہے تھے اور بالکل بلیم گیم میں پڑ گئے تھے. سو وہ بلیم گیم جو تھے ان کا میرے خیال میں پروببلی ان کا جو وہ عہدہ ہے وہاں پہ اچھے طریقے سے وہ مینیج نہیں کر پائے اس چیز کو, اور جس طریقے سے ہم نے وہاں پہ ان کی جو انٹیل تھی وہ غلط تھی ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس, جس پہ انہوں نے اگریشن شو کیا پاکستان پہ. اور پہلگام تو چلو ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو خبریں یہ دی کہ جناب اتنے تو پروببلی وہ اٹس گونا بی اے پیس آف کیک فار دیم, لیکن وہ ایسا ہوا نہیں. یہی بات ہے نا وہاں پہ. بیسیکلی اگر میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو ان سنگ ہیروز ہیں ہمارے, جن کو میں انٹیلیجنس ایجنسیز کہتا ہوں یا ان پہ جو کام کرتے ہیں لوگ, ان کو کہتا ہوں, وہ انہوں نے انٹیلیجنس گیدرنگ یہاں پہ اچھی کی ہوئی تھی when it comes to like پاکستان. بٹ آن دا ادر پارٹ وہ وہاں پہ بڑی بری طرح پٹ گئی ان کی انٹیلیجنس جو تھی فیڈ تھی. ایسے ہی ہے سر کہ میں جی نہیں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جو انٹیلیجنس ہے نا اور انفارمیشن, اس کے بغیر تو آپ کی فورسز بلائنڈ ہوتی ہیں. یو ہیو ٹو سی تھرو, اور ہر چیز کو, اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے. ابھی تو ایئر فورس کے پائلٹ سے جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ایکچولی انسنگ ہیروز جو ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ میزائل فائر کیے, اور یہ ہمارے آرمی کی طرف سے بھی آرٹری ڈویژن سے جو میزائل گئے, اور آگے پیچھے, اور نیوی نے جس طریقے سے اپنا ڈیٹرنس قائم رکھا. تو آئی ٹیل یو کہ یہ دس از آل بیسڈ آن انٹیلیجنس.